سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت صلوات پر محمد و اہل بیت سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ میں محترم سامعین دے سامنے پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں، امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اگر کسی کو کوئی امانت ہے تے پہلے او دا فرض ہے کہ کسی ایسے کول رکھے جڑا او دا اہل ہو۔ اگر وہ امانت ضائع ہو جاندی ہے تو پھر صرف اس بے ایمان دا قصور نہیں جس امانت وچ خیانت کیتی ہے، پہلی کوتاہی دی بھی ہے جس امانت رکھن لگیاں سوچیا نہیں کہ امانت کیسی سی تو میں کیسے کول رکھی۔ بڑی اہم گل ہے۔ خالق فرماندا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ دے احکامات نو بندے سارے اسی کئی باری مننے ہاں، کئی باری اگا پچھا بھی ہو جاندہ ہے۔ نماز اللہ دا حکم ہے، کنے بندے پڑھنے ہاں، روزہ اللہ دا حکم ہے، کنے بندے رکھنے ہاں، اولے الامر نو مننا رسول اللہ تو بعد اللہ دا حکم ہے، کنے بندے مندے نے۔ یہ بھی ایک حکم ہی ہے اللہ دا کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل۔ میرے محترم سامعین، اس حکم دی کوتاہی کرن تو بعد اگر امانت وچ خیانت ہو جائے تو پھر قصوروار اللہ نو نہیں ٹھہرانا، انہیں پہلے دس دیتا سی کہ امانتیں ان کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل۔ شکریہ کی خیال ہے جناب دا؟ ایک ساؤنڈ تھوڑا جہا نا جی اگا پچھا ایدھ ہے، وہ عالم عباس بھی بڑے دھیان نال پہ پڑھتا سی، بہت دھیان نال تے تاں وہ دی گل پہنچ رہی سی۔ میں کوشش کرنا کہ تھوڑا ٹھہراؤ نال پڑھا تاکہ گل پہنچے، ہاں یعنی پوری طرح اینج کر کے ساؤنڈ جی میں ہونا چاہیے مجھے نہیں۔ بہرحال اگر اللہ سانو حکم دیتا ہے کہ تسی اپنی امانتاں او دے کول رکھو جڑا امانتاں دے اہل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی امانتاں کسے نہ اہل دے حوالے۔ میرے محترم شکریہ کہ بلا ساڈیاں امانتاں نے ساڈے معیار دے مطابق، اللہ دی امانتاں نے اللہ دے معیار دے مطابق۔ اساں جدو امانت رکھنی ہے تے اساں اہل ویکھنا ہے اپنے حساب دے مطابق، اپنے ذہن دے مطابق، اپنے علم دے مطابق۔ یعنی جدو اساں امانت رکھنی ہے تے اساں اہل ویکھنا ہے اپنے حساب دے مطابق، اپنی نظر دے مطابق، اپنے علم دے مطابق۔ جدو اللہ امانت رکھنی ہے اللہ اہل ویکھنا ہے اپنے علم دے مطابق، اپنی نظر دے مطابق اور اپنے معیار دے مطابق۔ بہت شکریہ۔ میں جناب سیدہ دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کرنا چاہنا ملکہ شام دی بارگاہ۔ بی بی پاک دا ایک لقب امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دا لقب امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ دیا امانتاں دی محافظہ نے۔ اچھا جی، چھٹی تک اگر کوئی بچہ سکول وچ کسے بندے نو اپنی امانت رکھتا ہے کہ اے ذرا میرے کو اے چیز میری رکھ لو، مثلا موبائل میرا اتنے رکھ لو، میں چھٹی والے لے جانا، یہ مطلب دیندہ انہوں ہے بچہ جنہوں پتا ہوئے کہ چھٹی تک یہ رہے گا، چھٹی لواں گا تو چھٹی تک یہ رہے گا۔ اینا تو بچے نو ہی پتا ہے کہ میں نو امانت کسے ایسے دے حوالے کرنی چاہیے جڑا چھٹی تک رہے۔ نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا، جابر بن عبداللہ انصاری، حضور نے فرمایا میرا بیٹا جڑا حسین ہے انہوں دا ایک بیٹا ہوئے گا علی، علی دا ایک بیٹا ہوئے گا جڑا میرا ہم نام ہوئے گا، او دا نام بھی محمد ہوئے گا،
میرے اس خاندان میں جو پہلا بچہ ہوئے گا جدا نام میرے نام تے ہوگا، یعنی اتھے علی موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، پھر علی آئے گا، علی دی گود چاہے گا جدا نام محمد ہوئے گا، لقب محمد باقر ہوئے گا۔ اے جابر جدوں تینوں ملے نا انہوں آکھی تینوں نبیان دا امام سلطان سلام آنگا۔ حضور نے سلام حضرت جابر نو کیوں دیتا ہے؟ حضور جاندے سن کہ حضرت امام محمد باقر دی آمد تک جابر زندہ رہے گا، یعنی جابر یعنی زندگی پائے گا کہ محمد باقر علیہ السلام دا دور بیکھے گا، تے حضور نے انہوں اے سلام دیتا ہے۔ ایک اپنی زوجہ نو کربلا دی مٹی دیتی نے کہ جدوں اے مٹی خون بن جائے ادوں سمجھی کہ میرا نواسے نے شہادت پائی ہے۔ اے مٹی بھی اس اپنی زوجہ نو عنایت فرمائی جدے متعلق نبی جاندے سن کہ 61 ہجری وچ اے ہوئے گی، یعنی امانت انہوں دیتی جاندی ہے جڑا اس وقت تک تے موجود رہے جدوں تک وہ امانت درکار ہے۔ نبی سلام تے جیسی امانت دیندے نے تے انہوں جڑا محمد باقر دا زمانہ پائے، نبی زوجہ اس نو کربلا دی مٹی دیندے نے جڑی کربلا تک زندگی پائے، پھر اللہ بھی اپنی امانتاں انہوں دے گا جدوں تک اللہ رہے گا، جدوں تک امانتاں رہن گیاں ادوں تک وہ ہستی موجود رہے۔ میں جناب سیدہ ملکہ شام دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرنا چاہنا، امانت دے حوالے کرو جڑا امانت دے اہل۔ اگلی گل اہل لبن واسطے میں کوشش کیتی ہے قرآن حکیم دی 1-2 آیتاں پڑھنا، اہل ذرا مل جائے کہ اہل کنوں آندے۔ خالق کائنات نے اس جگہ تو میں قرآن پڑھ رہا جتھے حضرت تانوں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے جان بجھ کے جیل چ کر دیتا سی۔ او دے کول 2 گلاں سن کہ ایک تے اے جائے گا نا میرے کول ہی رہے گا، ساڈی نو جیل ہے تے ساڈی جیل چ رہے گا، تے دوجی گل اے کہ لوگاں نو کی پتہ گل کی ہوئی ہے، لوگ آکھن گے آخر کو جرم کیتا سو تے جیل چ آیا، حالانکہ حضرت یوسف بے گناہ سن، بے جرم و بے خطا سن، تو زلیخا نے اندر کرا چھڑے۔ وہ پھر تواڈے علم وچ ساری گل کہ حضرت زلیخا نو پھر بیبیاں تانے دین لگ پئیاں کہ کتھوں غلام وکیا تے تو بادشاہ وقت دی بیوی ہو کے وکن والے غلام تے عاشق ہو گئی ہیں، تیرا کڈا کو اچا ظرف ہے۔ اس آکھیا تساں ویکھیا نہیں، تساں یوسف نو ویکھیا نہیں، انہیں آکھیا بخائی چھڑ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اس آکھیا کہ کسی دن اینی مہربانی کرو میرے نال محبت کرو یا نہ کرو، میں نو قبول کرو یا نہ کرو، اے بیبیاں تے میرے مگروں لا دیو، اے ذرا انہاں دے سامنے ہوئے انہاں نو پتہ لگے کہ میں ایویں نہیں مری، میں محبت وچ ایویں مبتلا نہیں ہوئی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھی ایک کمرے دے اندر دوجے کمرے وچ اس بیبیاں بٹھا دیتیاں تے انہاں نو کوئی فروٹ شروع دے دیتے، کہنے لگے جدوں او آئے گا نا، پتہ نہیں او دی کوئی سکیم سی کہ او آئے گا، او دا ذہن سی او آئے گا نا میرا محبوب جنوں میں محبت کرنی، اندر آئے گا تے تساں فروٹ کٹنا ہے، فروٹ کٹنا ہے۔ وہ پھر جناب نو پتہ ہے قرآن پاک گواہ ہے وہ فروٹ شروٹ تے کسے نہیں کٹیا، وہ جویں ہی برآمدگی ہوئی ہے چھریاں چل گئی۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، میں حضرت یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے نے، اے جویں ہی برآمدگی ہوئی ہے چھریاں چل گئی۔ اچھا چھریاں چلان والیاں بیبیاں نو حضرت زلیخا نے ویکھیا بھی یہ کام ٹھیک ہو گیا جو میں چاہندی، حضرت یوسف نے اس آکھیا پیچھے ٹر جو، اے مر جان گیاں تے پیچھے جائیں گا۔ حضرت یوسف پیچھے ہٹے نے تو بیبیاں دے ہاتھ رنگین سن، قرآن آندا ہے اس خون بہ چکا سی، تو حضرت زلیخا نے آکھیا سناؤ، انہاں آکھیا اے بشر ہے ہی نہیں، اے کوئی ملک کریم ہے، اے جدے نال تو محبت کیتی ہے۔ وہ آکھیا تسی چھڈو او ملک ہے یا بشر ہے، تانوں میں آکھیا کی سی تے تساں کیتا کی ہے، اے ہویا کی ہے، ایک لفظ انہاں آکھیا، انہاں آکھیا زلیخا ہمیں تیری یوسف کی قسم چھریاں چلتی رہیں ہمیں احساس ہی نہیں، ہمارے ہاتھوں پہ چھریاں چلتی رہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، اس کی محبت میں اس کے حسن میں ہم اس طرح غرق ہو گئیں، مستغرق ہو گئیں کہ ہمیں چھریاں چلنے کے درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہن پتہ لگا جے جدوں زنجیر بجدے نے احساس کیوں نہیں ہوا۔
کمال ہے یار، بندے سوچتے نہیں کہ بندے پھڑتے نہیں، بندہ چھڑتا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یعقوب کے بیٹے کے عشق میں درد کا احساس نہیں ہوتا تو حسین تو محمد کا بیٹا۔ چھریاں دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے، برآمدگی دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے۔ میرا موضوع ہے نہیں، میرا موضوع ہے امانت۔ وہ جدوں حضرت زلیخا کافی دیر اندر رکھ لیا، ہوڑی ہوڑی گل کھل گئی۔ پہلی گل تے ادھی تو بہت ہی کھل گئی سی بچے دی گواہی دینا۔ حضرت یوسف دی گواہی بچے دیتی سی اور گود دے بچے دیتی سی۔ اے اللہ جان بوجھ کے ایڈے ایڈے گواہ بناندا ہے معصوماں دے۔ اے بڑا بندہ بھی تو گواہی دے ہی سکدا سی نا۔ اللہ فرمایا میں گود دے بچے کو گواہی دوانی ہے، کیوں؟ میں نے یہ لگا جی میں اللہ فرمایا ہوئے میں وہ بے حیا پڑھنے نے جڑے معصوم دے گواہ نو چھوٹا سا میں نے۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزا دے میں۔ آخر میں اتھو قرآن پڑھنا جتھے آج دا میرا موضوع ہے، قرآن دی یو آیت پڑھنا جتھے زلیخا نے اقرار جرم کیتا ہے، وہ سننا جڑا۔ حضرت زلیخا نے فرمایا، اے قرآن سورہ مبارکہ یوسف ہے، آیت دا نمبر جناب 64 ہے، فرماندے انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اپنے نفس کو گمراہ کیا تھا، یہ تو ہے ہی سچوں میں سے، یوسف تو ہے ہی سچوں میں سے۔ ایک جو کیتا سی میں کیتا ہے، جو کیتا ہے بہت شکریہ میں کیتا ہے، کیوں؟ پھر اس تو بعد خال کے قائم میں خیال ہے کہ ایک آیت اس تو پہلے پڑھنا، ایک بات چ پڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق جناب دے علم چے ایک گل زلیخا ادو منی ہے جدوں او دی بس ہوئی تے حضرت یوسف بادشاہ آپ بنن دے قریب سان۔ تانوں پتہ ہے حضرت یوسف نے اپنے پراواں نوں پہچان لیا سی، 10 بھرا گلا لین آئے سن، قید پی گیا سی، انہاں کہا بادشاہ سلامت کو ساڈے تے مہربانی کرو۔ حضرت یوسف فرمان لگے پہلے تسی یہ گل دسو تسی بندے کنے ہو؟ کنے ہو؟ انہاں کہا جی 10 ہاں۔ انہاں کہا 10 ہی کل کی لگدے ہو آپس؟ انہاں کہا بھرا لگنے۔ 10 ہی تسی بھرا ہو؟ انہاں کہا تواڈے سامنے کھلوتے 10 ہی بھرا ہو، تواڈا اور بھرا کوئی نہیں؟ انہاں کہا ہے سی ایک گم ہو گیا، ہے سی گم ہو گیا، گواچ گیا کدھر۔ فرمایا چلو گواچ بھی گیا ہوئے تو پھر 11 ہو گیا نا، 10 تے نانا ہوئے 11 ہوئے۔ انہاں کہا جی 11۔ فرمایا بالکل اور کوئی نہیں جی۔ انہاں کہا تسی تے ساڈی تحقیق مگر پہ گئے ہو، اسی تواڈے کولوں دانے لین آئے ہیں تے تسی اگوں ایک بھرا اور بھی ہے، انہاں کہا وہ پیو کول اساں چھڈے ہے، والد گرامی نال سانو بڑی محبت ہے، اسی انہاں دا بڑا خیال رکھنے ہیں، والد گرامی نال بڑی محبت ہے تے اسی بڑا خیال رکھنے ہیں، ایک بھرا او دے کول چھڈ آئے۔ حضرت بنیامین تے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ماں چو 2 سگے پائی سن، وہ حضرت بنیامین نوں چھڈ آئے سن تے ایتھے 10 سن۔ حضرت یوسف نے فرمایا ایک تے گواچ گیا تہاڈی نظر وچ، ٹھیک، دوسرا تسی چھڈ آئے ہو والد کول، تانوں ایک گل میں دساں، اونوں لے آؤ تے لے جاؤ دانے جننے کھڑنا، اس بھرا نوں لے کے آؤ۔ انہاں کہا جی تسی کیویں دی گل پہ کردے ہو، او دا حصہ سانوں دے چھڑو نا، او جو اساں والد کول رکھے ہے تے والد نابینا نے۔ حضرت یوسف فرماندے نے انہاں نوں کی ہویا ہے؟ کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی؟ انہاں کہا جی بس انہاں نبینا ہو گئے نے تے نبینے بندے کول کوئی بندہ تے چاہیدا نا خدمت واسطے، تو خدمت واسطے چھڈ آیا، انہوں لے آئیے تے مگروں او دا کی بنے گا، مگروں باپ دا کی بنے گا؟ حضرت یوسف نے فرمایا تہانوں بڑا احساس ہے باپ دا، او دا کی بنے گا، او دا کی بنے گا؟ تہانوں ایک گل دساں، کوئی نہیں دانے جانے، ایتھوں نکل جاؤ، انہوں لے کے آؤ۔ اتھوں واپس آئے تے آ کے حضرت یعقوب نوں کہن لگے کہ انہاں نوں ساڈے نال کرو، بادشاہ بڑا عجیب ہے، کدی پوچھدا بھرا کنے ہو، کدی پوچھدا تہاڈا والد کی کردا ہے، وہ بڑے سوال کردا ہے، لیکن ہے چنگا، دے گا، لیکن بنیامین نوں ساڈے نال بھیجو۔ جدوں انہاں آکھیا نا بنیامین نوں بھیجو، اتھوں جتھے حضرت یعقوب نے جواب دیتا ہے، یہ میرے موضوع نال ٹچ کر دیا ہے، تاں پڑھن لگا۔ حضرت یعقوب فرماندے نے کہا، اللہ نے فرمایا اس یعقوب نے کہا حل آمنکم علیہ، میں تمہیں امین ہی نہیں جانتا، میں تمہیں بھیج تو دوں۔ اللہ کہتے ہیں امانتیں ان کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں تم جیسوں کے حوالے کر دوں؟
تو وہ کہنے لگے حد ہو گئی ہے، اسی سکے بھراواں۔ فرماندن ہاں الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اس سے پہلے بھی تم ایک بھائی کو لے گئے تھے، وڈے تسی امین، میں اگے بیٹا تواڈے حوالے نہیں سی کیتا، ہن پھر یہ بھی کر چھڑا تانوں ہی دے دیاں۔ میرا محترم گجرات دا مجمع میرے دسے گا ایک بار ضرور کہ حضرت یعقوب دے کی لگتے سانے بندے اجڑے پہنتے سن بھرا نوں نال بیٹے، بیٹے تو بڑا رشتہ کوئی ہوندا نہیں، نبی کے رشتہ دار تھے نا، نبی کے رشتہ دار تھے نا یار، دور دے رشتہ دار نہیں، نبی دا انتہائی قبلہ قریب دا رشتہ دار، تے بیٹے دا رشتہ تو بڑا رشتہ کیڑا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں شیعہ نو کھڑے کی ہو گیا ہے، اے نہیں مندے، اے فلان نبی دا رشتہ دار نو نہیں مندے، فلان نبی دا رشتہ دار نو نہیں مندے۔ قرآن دا واسطے اسی تیرے تو مجبور نہیں، اسی قرآن تو مجبور ہے۔ قرآن ہمیں واضح کر رہا ہے کہ نبی کے سارے رشتہ دار امین نہیں ہوتے۔ صدقہ جامعہ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے وے، یہ تو وڈا کوئی نبی دا رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ سگے بیٹے نے نبی دے تے نبی پہ آندہ ہے میں تم کو امین نہیں جانتا، تم امانت دار ہے ہی نہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کہہ رہا ہے تو امین نہیں۔ جب قرآن کی نظر میں کئی مرتبہ نبی کے سگے بیٹے امین نہیں ہوتے، یار دوست کیسے سارے امین ہو؟ توجہ کرنی پائے گی، بہت شکریہ قبلہ بھائی، امین لبنا پائے گا نبی دے رشتہ داراں چوں۔ ہن اے آندے سن حضرت یوسف دی باری بھی لحافظون، ہم حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اے ادوں بھی آندے سن اسی امین ہاں، ہن بھی پہ آندے نے اسی امین ہاں، کل کے تے ویکھ دوسرا نتیجہ دے رہے ہیں قرآن سامنے رکھ کے۔ حضرات ہمارے سامنے کروڑ مرتبہ کوئی دعویٰ کرے میں امین ہوں، ہم نہیں مانتے۔ کروڑ مرتبہ کوئی دعویٰ کرے میں امین ہوں، ہم نہیں مانتے۔ سنو، ہم امین اسے مانتے ہیں جو نبوت کی نظر میں امین ہے۔ صدقہ جامعہ، صدقہ جامعہ، ہم امین اسے مانتے ہیں جو نبوت کی نظر میں امین ہو۔ فرماتے ہیں پھر کرنا ہی کہ نہیں، بیٹے نو ساڑھے نال کرنا ہی کہ نہیں؟ حضرت یعقوب فرماتے ہیں ہاں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تم کچھ بھی نہیں، اللہ بہترین محافظ ہے۔ میں اللہ کے آسرے پر تمہارے ساتھ بیٹے کو بھیجتا ہوں، تم امین نہیں، تم امین نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی دے بیٹے بھی کئی باری جدو نبوت دی نظر چ امین نہ ہون تو پھر انہوں نے امین نہیں منیا جا سکتا۔ پھر دوسری آیت میں جڑی پہلے پڑھی سی، حضرت زلیخا من گئے، میرا لفظ امین تے توجہ رکھنا، امانت داری تے توجہ رکھنا، فرماتے ہیں میں ہی جھوٹی تھی، یہ سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، حضرت یوسف کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب میں بھی تھا تو اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یار کوئی بھی نہیں سی، یا زلیخا سی یا یوسف سی، فرماتے ہیں وہ غیب میں تھا تو پھر بھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ نتیجے تے اساں ہی کڈنے نے، انشاءاللہ نکل گئے نے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ خیانت کرنے والوں کو بھائی بہت شکریہ ہدایت نہیں دیتا۔ اساں مننے نہیں مصطفیٰ تو بعد علی تو لے کے مادی تک ہادی، اور ہم نے تمام امانتیں امینوں کے حوالے کی ہیں، کسی اور نو کیوں نہیں منیا؟ اللہ پہ فرماتا ہے جو امانت میں خیانت کرے ہم اسے ہدایت نہیں دیتے، اور جب خائن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہادی کیسے ہو جائے؟ بہت دور اندیشی نال سوچیا، بہت شکریہ۔ اے امانت چ خیانت کرنے والا تے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، وہ ہادی برحق کیسے ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے کوئی لبنا پائے گا جڑا دین دا ہادی بنے تو وہ دے کول بندہ اپنی امانت رکھ سکے۔ یہ دے متعلق فکر ہوئی ہے ہر بندے نو اپنی امانت دے مطابق
ایک اور میں صرف ثبوت دے طور تے اس بحث لمبی نہیں کرتا. حضرت زکریا نے فرمایا سی کہ ہڈیاں میریاں کمزور نے، سر میرا سفید ہے، بیوی میری بھانج ہے. ہن تو دس میں دنیا پہ چھڑنا اے دین جیسی امانت کدے کول رکھ؟ کیا بات ہے، میں دنیا پہ چھڑنا اے دین جیسی. یہ مطلب ہے نبیاں جان لگیاں فکر ہوندی کہ میں امانت کدے حوالے. میں کئی باری مثال دیتی ہے، چوچے نکلے ہونا ککڑی دے کو 15 10 7 8 تے بی بی ونڈیا جانا ہوئے، وہ آندھی ہے تسی ٹر جو میرا جان ہی نہیں، میرا نہیں جان، میری ککڑی نے چوچے کٹے، ایتھے میں ٹر جاتے کہاں چوچے لے جان. تے جے وہ بی بی نو آکے جانا ہی جانا ہے، گوانڈنا آکھن نہیں جا، سارے جی پہ جاندے تم ہی لگی جا. وہ آندھی ہے چلو ٹھیک ہے میں لگی جانی ہے، تو وعدہ کر کہ آ ککڑی چوچے کٹے نے، ایڈے ایڈے چوچے نے، تے بی بی بیاہ نہیں پہ جاندی، تے آندھی ہے تو وعدہ کر سامبے گی. وہ آندھی ہے تو فکر نہ کر میں جو اتھے ہی ہاں کوئی نہیں. اے بی بیاں تو آنا ناقص العقل نے، قرآن دا نائی بی بی تے ناقص العقل ہے، محمد تے کلے عقل ہے. ہائے ہائے میرا سردار تے کلے عقل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جدے بچ عقل دی کمی ہے اور چوچے آوارہ نہیں چھڑ دی، ایک کلے عقل سارا دین آوارہ کیسے چھڑ دی؟ تو سوچیا کہ میں کہ پیغمبر سارا دین ہی آوارہ چھڑ کے جائے گا. بندے ادھا گھنٹہ جمعہ پڑھنا ہوئے تے سائیکل باہر رکھن لگیا دوالے ہو گئے کتھے رکھاں. وہ آندھا باہر مسجد دی کاندران کھرار کے اندر جا کے جمعہ پڑھ لے. وہ آندھا شاہ بجے تر جمن سائیکل ہوتا تاڑا کوئی نہیں تو لے جاتے. پھر بندے سائیکل آوارہ نہیں چھڑ دی، وہ بھی امانت رکھن واسطے کوئی بندہ لب دیں. کوئی بندہ تے جس ہاتھ جی 2 کبوتر پھڑے ہوں وہ آکے کھلار جا تواڈی کیا بات ہے سنن دی. میں نا 2 کبوتر پھڑے نے، وہ آکے تے کھلار جا، وہ اندروں شک پہ جاندہ ہے اے اسی لے جانا ہے. وہ آندھا نہیں تو جا سامنے چاہ دے کھوکھے والا آندھا ہے وہ یار ایتھے کھلار چھڑ میں ایتھے ہی، ایتھے کھلار چھڑ میں ایتھے ہی. وہ کبوتر والے نو کیوں نہیں دیندا؟ وہ آندھا ہے تے آپ آوارہ ہے. یہ آوارہ گردنوں لوگ سائیکل نہیں دیندے، عرب دے آوارہ گردنوں نبی دین کیسے دیندے؟ کمال ہے کہ میں دی گل کرنے. وہ پیغمبر امانت رکھنی ہوگا تو سوچ دے. میں انتہائی قریب تو آیت مجیدہ پڑھن لگا. حضرت زکریا نے فرمایا وال سفید ہو گئے نے. اچھا کالے کر دیا؟ کہنے لگے نہیں ضرورت نہیں. بیوی جوان کر دیا؟ فرمایا وہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں. تے کبراندہ کیوں ہے؟ آئے ہائے تیری کبراہٹ تو صدقے. فرماتے نے کبراندہ اس واسطے ہاں کہ تیرا دین میرے کو امانت ہے. وہ سوچنا پہ کنوں دیا. میں مرنا چاہنا، میں کوئی لمبی زندگی نہیں، میں تے ہونا چاہنا. ڈردا کیوں ہے؟ فرماتے نے انی خفت الموالیہ من ورائی. ترجمہ دیو بندیاں دا نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. آ کے بیٹھا فوٹو بنا لو قرآن دے اتوں. ترجمہ وہی کرنے لگا جڑا انہاں کیتا ہے. جی جڑا کیتا رہے وہ دا سواد بہت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے کہا میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے، میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں. میں ان اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں نا، ان وارثوں سے ڈرتا ہوں. اللہ فرمایا پھر میں کی کراں؟ مار چھڑا انہوں سارے نو؟ فرماتے نہیں کی کراں؟ فَحَبْ لِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. میں نبی ہوں نا، مجھے ولی عطا کر. ہائے ہائے میں نبی ہوں، مجھے کوئی ولی عطا کر. یہ مطلب ہے نبوت اپنی امانت ہے، ولایت کے علاوہ کہیں نہیں رکھتا. نبی اپنی امانت ولی کے حوالے کرتا ہے. فرماتے ہیں ولی کی کرنا ہی ایڈا سواد ہے. یاری سنی یاری سمن آل یعقوبہ، اس کو میرا ولی بنا جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. ہون جڑا وچ لطف ہے میں دسن لگا. پھڑیا گیا ترجمہ کرنا وہ پھر دووے انہوں ترجمہ ہو سی کیتے ہیں. یاری سنی دا ترجمہ کیتا ہوں میرا وارث دے، تے من ورائی جو میرے بعد آنے چاہتے ہیں ان وارثوں سے ڈرتا ہوں. ایتھے ان لطف ہے، وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا تھا. 20 بندیاں گھر سنی ہے میری.
وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا، وارثوں کے ڈر وارث مانگ رہا، ڈردا بھی وارثاں کو تے منگدا بھی وارث۔ یہ ہوں ونڈ میں نہ کراں تے کم از کم بچیاں نو سمجھ نہیں آنی کہ ڈردا بھی وارثاں کو۔ اگر کوئی بندہ کہ یارا بڑا کم خراب ہے، یار میرے ٹھیک نہیں تے ایتھے میرا کوئی یار ہوئے نا، یار میرے ٹھیک نہیں ایتھے کوئی میرا یار ہوئے، یہ مطلب وچ کوئی گل ہے، یہ بھی گل ہے کہ ڈردا بھی وارثاں کو جڑے پیچھے آنے والے تے منگدا بھی وارث ہے۔ ادوں اچھی تشریح میں نہیں کر سکتا، قرآن تے میرے دو ہاتھ نے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے وہ تھے جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے۔ بھائی کیا بات ہے، پہلی قسم ان وارثوں کی تھی جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے تھے، ان بننا چاہنے والوں سے ڈر رہا تھا اور اصلی وارث مانگ رہا تھا۔ فرق یہ وہ جو دنیا میں رہ کے وارث بننا چاہتے ہیں وہ اور ہیں، جو اللہ وارث دیتا ہے وہ اور ہے۔ ہن شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے وہ سکھیا وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈر رہے تھے۔ بھائی بند، ایک بھائی ہوندا ہے ایک بھائی بند ہوندا ہے۔ اے ہن ایتھے یو پی سی پی دے بندے ہون تے پانی پت دے بندے، لکھنؤ دے بندے، بھائی بند۔ بھائی بند ایک لفظ ہے، ایک بھائی ہے نا، ایک بھائی بند ہے۔ یہ میں اپنی پنجابی چ سمجھانا جی، اے بھائی انہوں آندے جڑا بھرا ہوئے سکا، تے بھائی بند انہوں آندے جڑا بھرا بنیا ہو۔ بس ٹھیک ہو گیا نا، بھائی بند قبلہ اردو چ انہوں آندے جڑا بھرا بنیا ہو۔ اے بنے نہیں بڑے ہوندے جن، ایک تے سکے بھرا ہوندے نا، کئی اپنے سارے بھراواں نال لڑ پئے نے، بنے نال ہی گزارے۔ ہو سکا میرے تے بھرا چنگا ہے ہی کوئی نہیں جی، اے میرا بھرا بنے ہیں۔ ایک تینوں میں دسیا یہ جڑا بنے ہے نا یہ تو بنایا ہے، تے جدے نہ لڑے ہیں نا وہ اللہ بنا۔ ایک گل تینوں دساں، جدوں پیر نکلنا ہی نا اے چوں نکلنا ہی جڑا تو بنایا ہے۔ کئی بیبیاں ایسی نے جنہاں دے چار چار سکے بھرا نے تے ایک پنجواں فروٹ لے کے آیا ہوندا ہے موٹر سائیکل نال لفافہ بن کے۔ بہن جی اے کون جے؟ اے میرا بھرا بنے۔ بہن میری تینوں ایک گل دساں، انہاں تے گزارا کر جڑے اللہ بنائے۔ ہائے ہائے جدوں پیر نکلیا اے چوں نکلنا ہی کدے چوں جڑا آپ بنائے۔ جدوں اساں کوئی شے بنائی ہے نا ٹھیک نہیں بنائی۔ اساں خدا دی قسم بھرا بنائے نے جڑے انہاں چوں عیب نکلے۔ دوجا سکا بھرا ہے نا وہ بہن نہ لڑیا رہے، آوے غریب ہوئے امیر ہوئے، بھرا تے پھر ہوئی ہے۔ بولو بولو بھرا تے پھر ہوئی ہے نا۔ یہ جڑا بنے ہے وہ نہیں نا، نہیں نا۔ میں حیران ہاں میریوں بہنوں تے میرے بھراؤ، جدوں ساڈے کولوں بھرا چنگا نہیں بندا خلیفہ چنگا کیسے بندا؟ اساں جنوں بنایا ٹھیک بنایا ہی نہیں، جنوں اللہ بنایا ٹھیک بنایا۔ اے بھائی بند سن، انہاں دے متعلق شبیر احمد عثمانی نے قبلہ قلم توڑ دیتا ہے۔ انہاں میں نے سواد ہے، وہ فرماندے نے حضرت زکریا ان سے ڈر رہے تھے جو ان کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے تھے مگر نااہل تھے۔ کوئی نہیں تو نہ سنے، اور امانتیں ان کے پاس رکھو جو اہل ہوں۔ حضرت زکریا نے اہل منگے، اہل اللہ نے فرمایا میں تجھے اہل دیتا ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے تیرا وارث دیتے ہیں اور اہل دیتے ہیں۔ جو اہل ہوگا نا اس کا نام ہم نے آنے سے پہلے رکھ دیا، آئے گا بعد میں نام پہلے۔ یہ مطلب ہے جن کو اللہ امین سمجھتا ہے ان کو بھیجتا بعد میں، نام پہلے رکھتا ہے۔ خدا کی قسم جن ناموں کی تعلیم آدم کو دی گئی تھی وہ ابھی آئے نہیں تھے۔ ہائے ہائے یارا نام ان کے پہلے تھے، اللہ نام پہلے رکھتا ہے بھیجتا بعد میں ہے۔ اور مور دیکھنا قبلہ مور لائی اللہ نے۔ اللہ فرماتا سن لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم جو تجھے اہل دے رہے ہیں نا امانتوں کا اہل،
اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کائنات میں کسی کا نام یحییٰ نہیں ہو. اسا نہ رکھے، اسا اخبار تو ویکھ کے نہیں رکھیا، اسا کسے نو ویکھ کے نہیں رکھیا، کسے دے نام تو نام نہیں رکھیا. جدا اسی نہ رکھنے اپنے کولوں رکھنے. یہ تو پہلا نہ کسے دا ہوئے گا. یحییٰ تو پہلا یحییٰ کوئی نہیں. میں پہنا یحییٰ تو پہلا تاریخ ہے جی یحییٰ کوئی. اللہ جدا نام رکھ دا وہ پہلا کوئی نہیں ہوتا. اللہ رکھے نا یہ مطلب ہے نبی دا وارث تے نبی تو بعد امین ہوندا ہوئے جدا نام اللہ رکھے تو اس تو پہلا ہو دا نام اے نا دا بندہ پہلے کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہوئے. تیرا کی خیال ہے نشے بچ علی تے علی دیا پترہ نو منے؟ اللہ نے نشانی دسی ہے کہ آؤندے بعد جنے نام پہلے ہوندے تے جڑا نام میں رکھنا اس نام دا بندہ پہلا کوئی نہیں ہوندا. چل انج کر جنیاں بندیاں نو جناب نے نبی تو بعد منے ہیں میں انہاں دے ناواں دے بندے پہلے بھی بخانا جی بہانا میں تاریخ جو جنیاں نو منے ہیں جے انہاں تو پہلا انہاں دے ناواں دے بندے میں بخانا. جے کسے دی جرت ہے تے علی تو پہلے علی بخائے، حسن تو پہلے حسن بخائے، حسین تو پہلے حسین بخائے. شکریہ مولا دونوں جزائے خیر، بہت شکریہ کہ نہ رکھیا نے. اگلی گل سنو امین کسے کہتے ہیں؟ ایک تے نام اللہ رکھ دے. اگلی گل سنو اللہ فرماندہ بحنانن باللدن وزکاتن وکانا تقیہ. اللہ فرماتا ہے جس کو ہم امین مقرر کرتے ہیں وہ ماں کی گود میں تقی بھی ہوتا ہے زکی بھی ہوتا ہے. کی سنیں جی میں ماں دی گود دی بے گل کرنا، وضو کر کے نہیں، غسل کر کے پاک ہونا اور ہے، ماں کی گود میں زکی آنا، ماں کی گود میں تقی آنا نہیں. اجے نشانی اور سنو جی امین دی. اللہ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولدہ، جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان پر سلام. ولدہ دنیا میں آیا تو یحییٰ پہ سلام. وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن مرے گا پھر سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جب دوبارہ اٹھے گا پھر سلام. یہ مطلب ہے اللہ جسے نبی کا وارث اور امت کا امین مقرر کرتا ہے وہ ماں کی گود میں بھی علیہ السلام ہوتا ہے، وہ دنیا سے اٹھتے وقت بھی علیہ السلام ہوتا ہے، اور جب دوبارہ قیامت ہوگی اس دن بھی علیہ السلام ہوگا. لوگ آندے شیعہ منتے نہیں، اسی ترلے کردے پھرنے ہیں، اسی لبدے پھرنے ہیں، کوئی لبے تے منی ہے. سانو تے کہ بی بی بنو امیہ جو مل گئی ہے سانو بھی من لئی. ابو سفیان دی بیٹی ہے یزید دی سکی پھپھی من گئے. حضرت ام حبیبہ ام المومنین نو مننے، حیا کرنے، عزت کرنے، نبی دی زوجہ دی. یزید دا ایک بیٹا ہے او دا نام معاویہ ہے، معاویہ ابن یزید مننے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ او دے قبر تے رحمتہ نازل کرے. یزید دا سگا بیٹا ہے، او دی جتی لب جائے میں اپنے پتر دے سر تے بننا. پوچھو کیوں؟ جدو یزید دے مرن تو بعد لوگاں آکھیا نا ایس ممبر تے بہو، ہو سکیا ایس تے ہائے ہائے کیا بات ہے، بہادری تے دیکھو نا. ہو سکیا مجھے رب کعبہ کی قسم یہ نہ میرے باپ کا حق تھا نہ دادا کا حق تھا، یہ ممبر حق ہی محمد کے بعد یا علی کا ہے یا علی کے بیٹوں کا. اسی تے لب دے پھرنے ہیں. شکریہ کہ بلا جتوں لب جائے یہ میں مننا. لیا بھئی لیا لیا اے انہاں نو پیانا کوئی ہادی لیاؤ تو ساں کو ذاکر لائن دا. آؤ جی جناب غلام عباس صاحب، غلام عباس جپا، بسم اللہ. لو جی تشریف لے آئے. مولا علی دے سائے تھلے تھوڑی دیر بیٹھا او تیار ہی لکھیا نا. ہاں بہت اچھا ہے. ہاں جی یہ تھے تھوڑا وقت مولا عزت اضافہ کرے. قرآن میرے ہاتھ سے ہوں ایڈی توجہ توڑی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں جب وہ آتا ہے تو دنیا میں سلام، وہ علیہ السلام. جب اٹھتا ہے تو علیہ السلام، جب حشر میں اٹھے گا تو علیہ السلام. انہوں بندے سلام علیکم لین نہ لین ہماری نظر میں علیہ السلام وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہے.
بندے سلام لین یا نہ لین. بہت شکریہ. وہ اللہ کی نظر میں آتا ہوا ماں کی گود میں بھی علیہ السلام, جی دنیا سوچتا ہوا بھی علیہ السلام, اور جب روز حشر اٹھے گا پھر علیہ السلام. لیا بھائی ایتھے اجے میں قرآن رکھے ویڈیو دے سامنے کھلوتا ہوں, اے جنوں منوانا ہی نہ, گولی نہ منوا, گولیاں نہ اسی کو نہیں منتے. نہ گولیاں شولیاں نہیں, گل کوئی نہیں, گل نال بنانا ہی. بھائی پنچایتی بندے گجرات تو وڈیاں دے پرے کوئی نہیں ہوندی, مک گئی گل. اے قرآن ہی مک گئی ہے. جنوں منوانا ہی نہ, تینوں اس قرآن دا واسطہ ہی او بندے تے بیبیاں لیا جڑے ماں دی گود علیہ السلام. جڑا مرد آکھے گا انہوں بھی من جائیں گے, جڑی مستور آکھے گا انہوں بھی من جائیں گے. جے تیرے کول نہیں تے تینوں اسی ایک خاندان دسنے ہاں جنہ دے بچے بھی علیہ السلام نے, جنہ دے جوان بھی علیہ السلام نے, جنہ دے ضعیف بھی علیہ السلام نے. ماں دی گود وچ تو لے کے سلام تے قبر چ جان تک سلام حضرات اس بندے پہ آتا ہے جو زندگی میں غلطی نہ کر. اے سلام یار کنوں آندا, سلامتی کہ اللہ تیری خیر کرے, اللہ تو سلامت رہے. چلو کر تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. جڑا بندہ جمعہ پڑھنا ہے انہوں تے بندے آندے نے اللہ تو سلامت رہے, تے جے جاندہ کسے دی جُتی پا جائے لوگ آنو تیرا کاکھ نہ رہے. یہ مطلب ہے سلامتی دے قابل آن لگیا ہے ایسی تے جان لگیا ہے صدقے, جان لگیا نہیں. یہ مطلب ہے جدوں کوئی غلطی کردا ہے علیہ السلام جو نکل جاندے. کنے بندے واہ کی, جدوں کوئی غلطی کردا ہے سلام دے قابل ہوئے بھی تے علیہ السلام جو نکل جاندہ ہے. علیہ السلام ہوتے ہیں جو زندگی میں غلطی نہ کریں. ایک کوئی ساڑھی غلطی یا تیری نظر ہے, اسا دین جیسی امانت ہوتے رکھیے جنہ کو اللہ نے اپنا دین رکھے. صدقے جانا جی, میں تو انہوں ایک امین دسنا. امین تے گفتگو ہو رہی, بڑے یحییٰ بڑے بڑے امین نے, زکریا بڑے بڑے امین نے, کوئی شک نہیں. تینوں میں ایک امین دسنا. تو اڈا کی خیال ہے جے دے کوئی امام کوٹ ہوئے, امام کوٹ دی حفاظت کردہ ہوئے بندہ, علم پاک دی دھیان رکھدہ ہوئے, شبیہ ذوالجناح دا دھیان رکھدہ ہوئے, چراغ بالدہ ہوئے, انہوں کدی اہل حدیثاں آکے آکھیا پیا مسیت بھی تو ہی رکھ لے. یا کوئی منتظم اعلیٰ اہل حدیث دوستان دا ہوئے تے مسجد دا انتظام کمال دا سنبھالیا ہوئے تے انہوں شیعہ آ جا کے آکھن گجرات دے پہ امام کوٹ بھی تو ہی سام نہیں. یہ دا مطلب ہے اوتھوں دا امین ہو رہے. کیا بات ہے, ساڈا امین ہو رہے. یہ دا مطلب ہے جویں نظریہ بدلدا ہے, فکر بدل دی ہے, امین بھی بدل. دو مخالف ہون ایک بندے تے اکتفا نہیں کرتے, دو مخالف ہون تے ایک بندے تے. یہ تو میں مسلمانہ دے وچی مثال دیتی ہے نا. میں تینوں دو وڈی گل سناواں, اللہ تو بڑا پاک کوئی نہیں تے مشرک تو زیادہ پلید کوئی نہیں. میرا نبی او امین ہے, او پاک امانتہ رکھے تھے, وہ بھی ہے دیکھو کیا بات ہے. تے مشرک اپنے پیسیاں دی امانتہ رکھن تو بھی میرے نبی کو, یعنی اللہ جیسا پاک امانت دین دی رکھے تے میرے نبی کو. تے جب مشرک اپنے پیسے رکھن وہ بھی میرے نبی کو. یہ دا مطلب ہے اللہ دی نظر چ بھی مصطفیٰ امین, بولو مشرک دی نظر چ بھی محمد امین. جو اللہ اور مشرک کی نظر میں امانت رکھنے کے قابل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جسے امانتیں دے کے جائے. کیا بات ہے, انہوں مرتضی دے. شکریہ. ایک رات وچ میرے پیر علی نے ثابت کیتا ہے کہ مشرکان دی امانتاں بھی نبی مینوں دے کے گئے نے. مشرکان دے دو پروگرام سن, نبی نو قتل کریے. تساں کدی کتوں سنیا ہوئے کہ رات نو جو قتل دا پروگرام بنایا ساڑے پہ کران گے, دنے کسے بندے آکھیا ہوئے کسے دوجے نو پہ ہولی ہولی پہلا پیسے تے لے لو, بجے نو قتل کرنا ہے وہ دے کول تے سارے پنڈ دے پیسے نے, آئے مٹھے مٹھے پیسے کڈ لو تے قتل کرا. اور نا اندروں بڑے اترے سن. انہاں کرنا ایسی کہ رات نو صورت تے حملہ کرنا سی, دن چڑھ دے نو سیرت تے حملہ کرنا.
بہت شکریہ. رات نو صورت تے حملہ کرنا تے دن چڑھدے نو سیرت تے حملہ کرنا. کیوں؟ انہاں بے غیرتاں دی ذرا سکیم دیکھو. انہاں کہ رات نو قتل کران گے نا تے جسم تو جان چھٹی ہے، نوز باللہ چھٹی گئے تے سویرے اٹھ دیا سارے دی سیرت تے حملہ کران گے اور ساڑھے پیسے بھی لے گا جے، ساڑھے پیسے بھی لے گا. رات نو صورت تے حملہ تے دن ہے سیرت تے حملہ. اللہ فرمایا وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تبدیل کرنے والا ہے. اللہ فرمایا میں تہاڈیاں دوویں سکیماں مروڑنا نہ دیاں تے میں اللہ کیوں؟ نہ صورت نو نقصان ہوئے گا نہ سیرت نو نقصان ہوئے گا. اور میں وکھرے وکھرے بندے نہیں لبنے. ایک بندہ نبی دا جسم بچائے تے ایک بندہ نبی دی سیرت بچائے. فرمایا ایک ہی لیٹے گا رات کو سورت بچا دے گا، اٹھ کے سیرت بچا دے گا. رات نو لیٹے صدقے ایس میرے رومال دی یعنی پوزیشن نہیں کہ میں مثال دے سکا. اینج سن میرے پیر علی ایک تھلڑی مثال کچھ ٹھیک ہے، رومال ٹھیک نہیں. یہ ایویں میں نہ صرف دسن واسطے اینج منہ تے کپڑا سی میرے پیر علی تے. یہ جڑے مشرک ہن تک پہ سوچتے سن کہ انہوں مارن تو بعد اسی دین ہی مکا دیاں گے، یہ مارن تو بعد امانت اسی رول دیاں گے. جدو امین ہی ٹوٹ جائے گا تو دین دی امانت نو سنبھالے گا کون؟ سویرے انہاں نیزے نال منہ تو کپڑا لایا تے وہاں نبی نہیں تھے، وہاں علی تھے. اللہ نے مشرکین کو بتا دیا اس کو ہٹا کے دین کو نقصان دینے والوں، جب وہ ہٹے گا تو یہ نظر آئے. صدقہ جاواں جب وہ ہٹے گا رات دے اندھیرے وچ حضور نے مشرکاں دی امانتاں حضرت علی دے حوالے کیتیاں تے دن دے اجالے وچ سواد اشارے دا کوئی نہیں آیا. تسی نہیں پہنچے اس میدان جتھے نبی دین دی امانتاں حضرت علی دے حوالے کر رہے نہیں. میں آیت مجیدہ پڑھنا تے اتھے اجازت لینا. سورہ مبارکہ احزاب دی آیت ہے، تیسرا دن ہویا ہے. الحمدللہ میں نے ایک گل دس دیاں. اللہ فرماندہ اِنَّا آرَزْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے کیا، اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے کیا، اللہ نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے کیا اور کہا کیا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اے قرآن ہے. اللہ فرماندہ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا، آسمان نے کہا نہیں، زمین نے کہا نہیں، پہاڑوں نے کہا نہیں، ہم تیری امانت اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. اور اللہ فرماندہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان ہے جس نے اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ہم تیری امانت کو اٹھائیں گے. اور خالق کائنات فرماندہ ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ہے ہی بڑا بے باک اور نادان، بڑا بے باک اور نادان ہے. جنہیں جو گئے انہی گل کر 2 من کنک ہوئے تھے 4-5 سال دا بچہ ہوئے تھے آکھو ترو میرے سر تے ترو میرے سر، اپنے آپ رہو تو گئے. اللہ فرماندہ آسمان نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، تے انسان اتنا پوچھ ہے تے شوق ہے ایسا کر لے آؤ جی میں چک لی. خدا دی میں قسم ہے انسان انہیں جوگا نہیں سی جنہی انہیں گل کیتی ہے. اس واسطے کہ اللہ دی اے امانت ایس ویلے میرے ہاتھاں چ موجود ہے. اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہیبت خدا بندی سے پھٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پھر اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ طور کا پتھر پھٹ گیا. 2 باری پتھر پھٹتا ہے، یا قرآن آوے تو پھٹتا ہے یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تو پھٹتا ہے. ہن پتہ لگا جے دیوار کعبہ دا پتھر کیوں پھٹا.
صدقہ جانا بھائی، 2 مرتبہ پھٹتا ہے، یا قرآن آوے تے پتھر پھٹتا ہے، یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تے پتھر پھٹتا ہے۔ علی کی اماں کے سامنے دیوار کعبہ کے پتھر نے پھٹ کے بتایا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی۔ راضی نہیں؟ لو جناب 45 منٹ پڑھ گیا میں، حاضری قبول کرنا۔ اے قرآن میں گجرات آئے ہو، گجرات دی گل تواڈے حوالے کریں۔ سید امداد حسین کاظمی کتھوں دے سن؟ مہربانی گجرات دے، تے مہربانی فرماؤ پھر ہن کی کراں؟ نیا تواڈے گھر ہے، نیا تواڈے گھر ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا وہ امانت کون سی ہے جس کو زمین نے اٹھانے سے انکار کیا، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا، پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا۔ الشافعی ترجمہ اصول کافی صفحہ نمبر 500 سنیا نہیں؟ پڑھے ہے؟ آپ کسی کو حوالہ نہیں لیا؟ پڑھے ہے صفحہ نمبر 500 ترجمہ تفسیر سید امداد حسین کاظمی گجرات، ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی۔ معصوم نے فرمایا جو وزنی امانت اللہ کی ہے وہ ولایت علی ابن ابی۔ صدقہ جاواں اللہ کی سب سے وزنی، صدقہ جاواں اللہ کی سب سے وزنی امانت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں پھر اعلان پیا کرنا، علی نو ولی مننے تے کمزوریاں چھڈڑیاں پین گیاں، اے ہوڑے بندے دا کام ہی نہیں۔ میں پھر پیانا اے ہوڑے بندے دا کام نہیں۔ اللہ فرماتا پہاڑ برداشت نہیں کرتے، زمین و آسمان برداشت نہیں کرتے۔ ہن میں یہ نہیں آکھن لگا بھئی پہاڑ نہیں مننے تے تسی بھی منکر ہو جاؤ، نا۔ حضرات قرآن کے مطابق علی کی ولایت مانتا بھی ہی وہ ہے جس کا دل زمین سے زیادہ وسیع ہو، آسمان سے زیادہ بلند ہو، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو۔ بندے بائی کٹ کرن تے برداشت کرے، بندے کافر آکھن تے برداشت کرے، علم لگا ہوئے تے بندے رشتہ نہیں دیندے، برداشت کرنا پہ۔ زمین سے زیادہ وسعت چاہیے، آسمان سے زیادہ نہ آؤں جڑا میں بھول جاندے نے۔ میں سچی گل دسنا، کئی باری میں پوچھنا پیندا تے پھر میں آپ ہی پیڑا پینا پہ لوگ آکھن تینوں یہ نہیں ہوش بھی نہیں پیا کون ہے پیا کون، کسی بار بھول جاندا مینوں این الحمدللہ دوں۔ میں چھڈن لگا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر دے میدان چ جڑا تاج پا کے نکلے نے، گجرات والے سونے چاندی دا نہیں سی، ہیرے جواہرات دا نہیں سی۔ ہیرے جواہرات تے پتھر تے نظر کرن تے بن جاندے، ہائے ہائے انہاں دے نوکر آکھن تے چاندی بن جاندی، سونا بن جاندا۔ او تاج کادا سی؟ اوڑا تاج ولایت ہے نا، او بڑا وزنی سی، جدی ولایت نہیں وزنی ہے۔ بولو وہ کنا عظیم ہوے گا جڑا آسمان تو نہیں بلند ہے، زمین تو زیادہ وسیع ہے تے پہاڑاں تو زیادہ سخت ہے۔ حضرت علی یہ اتھوں تاج جڑا پا کے نکلے نے، آئے ہائے توحید بھی مطمئن ہو کے آکھیا آج دین مکمل ہو، ہائے ہائے توحید نے آکھیا دین مکمل آج ہوئے ہیں، میں راضی بھی آج ہوئے ہیں تے نعمتاں پوریاں بھی آج ہوئی ہیں۔ نبوت راضی سی کہ نبوت مکا دے، رسالت مکا دے، نہ کسے نبی دی لوڑ ہے نہ کسے رسول دی لوڑ ہے، روڑا ہی کوئی نہیں، علی جانے تے امانت جانے۔ اب یہ علی کا ذمہ ہے اس کے حلال کو حلال رکھے، حرام کو حرام رکھے۔ ایک قبلہ حضرت علی ہے ولایت والے ذمہ داری لے کے نکلے، اے امانت ہے جدی میرے مولا نے حفاظت کی تھی۔ 21 رمضان نو ضرب لگی تے 2 پتروں نو سامنے کھلار کے علی کہہ رہے سن وصول کرو جڑیاں میرے ذمہ امانتاں سن تواڈے ذمہ۔ حسن بیٹا نماز پڑھا، اس تو بعد شبیر میرے بیٹے تسی رسول دے بیٹے ہو، ان امانتاں دے امین تسی ہو، امانتیں ان کے حوالے کرو۔ ہائے ہائے جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں رسول اللہ نے حیدر کرار کے حوالے کی، حضرت علی نے حسن اور حسین کے حوالے کی، لیکن یہ مراحل ذرا سخت ہوتے جا رہے تھے۔ جہاں رسول نے امانت علی کے حوالے کی وہاں ماحول اور تھا،
جہاں علی ضرب کی حالت میں بیٹوں کو امانتیں دے رہے تھے، وہاں ماحول تہاڈا بھی ماحول بدلے نا۔ غدیر تو اس ماحول سے ہوندے سار جذبات ابھرے نے، اکھاں دی سرخی میرے سامنے آئی ہے۔ ہن ادو اگے ٹرو جی، کوفے کا ماحول غدیر سے مختلف تھا، مگر کربلا کا ماحول کوفے سے بھی مختلف تھا۔ ایک خیمہ سی، ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار نو امانتاں دے رہا سی، پھپھیاں دوالے کھلوتیاں سن۔ جدو حضرت سجاد نو شبیر کہہ رہے سن بس بیٹا اب بستر چھوڑ دو، تیری امانتوں کی حفاظت کا وقت آ گیا۔ سویر تو لے کے میرا بیٹا دیگر ہو گئی ہے، میں تینوں اس واسطے نہیں اٹھایا کہ اللہ دی رضا ہے وے۔ اکبر تو پہلے شہادت دیں دے حضرت زین العابدین، مگر ضروری تھا کہ کوئی امانتوں کا امین باقی رہتا۔ دیگر ویلے جدو پھپھیاں لٹیاں آج کھلو کے شبیر امانتاں دیتیاں نے، حضرت سجاد فرمایا اے تیری عزت تو صدقے جدا پرا قتل ہو جائے تو کوئی گل ہی نہیں ہوندی۔ کدی نہ رو میں سکے پرا دی گل، پرا قتل ہو جائے بندے کو گل نہیں ہوندی۔ جدے چاچے شہید، جدہ اکبر جیسا بھائی شہید، جدے پھپھی دے پترہ دی لاشاں اٹھے پئی ہیں، ہاتھ موکی خیمے وچ کھلو کے پیا سجاد آندا سی فکر نہ کرے، میں امانتاں دی حفاظت کراں گا۔ تساں تہاڈا انتخاب رسول دا انتخاب ہے، تہاڈا انتخاب اللہ دا انتخاب ہے۔ تساں میرے دعا ذمہ امانتاں کیتیاں نے، سجاد اللہ دیاں ساریاں امانتاں دے محافظ بن کے اس خیمے دے وچ سن جنوں اگ لگ گئی۔ راوی آندہ ایک بی بی جلتی ہوئی آگ والے خیمے میں جاتی تھی، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا بی بی آگ بڑی تیز ہے۔ اس بی بی نے پلٹ گیا کیا تو جانتا ہی نہیں اس کے اندر کون ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا تو جانتا نہیں، اللہ دیا کل امانتاں دا امین اس خیمے وچ۔ آندہ میں حیران ہو گیا ہوں، بی بی جلد خیمے وچ داخل ہو گئی۔ حضرت سجاد دے سامنے بیٹھ کے بی بی نے آکھا ایتھے ہاتھ رکھ۔ جنہیں گل سن لئیے میں آخری گل کرنا، میرے کو اچھے پڑھن والے الحمدللہ تشریف فرمان، ایتھے ہاتھ رکھ۔ کنے آکھا؟ بی بی پاک نے آکھا ایتھے ہاتھ رکھ میں تینوں باہر لے کلیاں بہ کے سوچا یہ جڑا 10 محرم دی دیگر نو پھپھی دے سہارے نال باہر آیا ہے، یہ شام کے میں ٹر گیا ہوگا، زندان اس کے میں نبھائی ہوگی صدقے بھائی دووے ہاتھ۔ بس یہ تو صحیح کوئی جملہ سننا ہے کہ بی بی پاک نے فرمایا میرا سونا دووے ہاتھ ایتھے رکھنا۔ جدو ایتھے ہاتھ رکھے نا تو بی بی اٹھا لیا حضرت سجاد نو، ننگے سر نال بی بی جدو بلدے خیمے چو باہر آئی ہے نا، آج راش ویکھ کے بی بی فرمان دی واہ حجابا حال ہے میرا مردہ۔ اے جدو بی بی نکلی ہے نا حضرت سجاد نو لے کے، او دو عرش تو آواز ہے یانتی امینت اللہ، تو ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت ہے۔ اللہ دی امانتاں دی حفاظت ہے جڑی بی بی دی حالت ہو چکی سی، وہ میری خطابت کمزور ہے۔ میں دسا میں تے ایک جملہ پڑھنا آنسو آ گیا، میں جس لینے لگا۔ میرے انتہائی الحمدللہ واجب الاحترام اور اعلیٰ پڑھنے والے تشریف فرمان ہے، میں پڑھیا نہیں کدھرے کہ ویر دی لاش تے بی بی کنی دیر بیٹھی، پڑھیا نہیں کی بی بی آکھا سی ایتھے میں نے پڑھیا۔ ادھا گھنٹہ بی بی وین کیتے نے، 15 منٹ کیتے نے، 10 منٹ کیتے نے، دستے ہی رہے نے کہ میرا ہاتھی کیوں نہیں آئی، میں دنے کیوں نہیں آئی۔ کدی فرماندے سن جدو میں آن لگی تے سجاد دے خیمے نو اگ لگ گئی، کدی فرماندے سن میں ساری رات یتیماں دا پہرا دے رہی ہوں تے میں نہیں آ سکی، تے فرماندے نے آج تے میں ایڈی اوکھی ہوئی ہاں، سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی ہوں۔ میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ ودایا، میں لٹی گئی جدو لیلا نے گھڑیاں پائیا کہ او دیا نوہ قید ہو گئی یعنی میں پڑھ نہیں سکیا، میں قرآن سامنے میں مبارکہ کر نہیں سکتا، ڈاکٹر صاحب میں کدھرے پڑھیا نہیں۔
کہ بی بی ادھا گھنٹہ ویر دی گردن تے منہ رکھ کے روئے نے. یہ نہیں پڑھیا 15 منٹ میں نہیں پڑھ سکیا, میں ملی نہیں. میں ہو سکتا کسی دے علم چ ہوئے. ایک گل میں پکی پہ کرنا, قرآن کھلا میرے سامنے. بی بی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ادھا گھنٹہ من نہیں پتا کنی دیر تک ویر دے کٹی گردن نہ منہ رکھ کے بی بی گلاں کیتیاں نے. پکی گل میرے کو ہوئے وے, جنی دیر بی بی گلاں کر دی رہی ہے اونی دیر مارتے رہنے. مار دے رہ جے جدو بی بی اٹھی ہے نا تے خدا دی قسم اور ہے صدقے جاواں. اب بی بی اٹھے نا جدو غلام عباس صاحب مدثر صاحب بی بی اٹھ کے ویر نو مخاطب ہوئے نے. ایڈا جملہ مصیبت دا. بی بی فرماندی ہے ویر میں اٹھ پئی ہوں, تیری لاش تو میں اٹھ پئی, تیری لاش تو میں اٹھ پئی ہوں. درد تو نہیں اٹھی, زخمہ تو نہیں اٹھی, کرتا میرا رنگین ہو گیا, روڑا ہی کوئی نہیں. ایتھے مک جاندی میں ایتھے مک دی کے مینوں مار دے میں ایتھے تیری لاش تے مک جاندی. ہن تاں اٹھیاں ہن سجاد نو میں مار دے. میں اللہ دی امانتاں بچان واسطے اٹھی, میں اللہ دی امانتاں دا امین بچان واسطے اٹھی. آخری جملہ سنو, جس بی بی نے حضرت سجاد نو آکھیا سی, بولو بولو ایتھے ایتھے ہاتھ رکھ, او دی بھتیجی نے حضرت فاطمہ کبریٰ نے شام غریباں آکھیا سی اماں میں تیرے آج گال چھپاواں پا کے ایتھے ہاتھ رکھ کے رونا چاہنی ہوں. تے حضرت بی بی پاک نے بھتیجے نو آکھیا سی ایتھے ہاتھ رکھ. تے جدو بی بی آکھیا نا فاطمہ کبریٰ اماں میں ایتھے پاواں گال چھپا کے رونا, تے بی بی فرمایا ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہوں. حضرت فاطمہ کبریٰ فرماندے میں آکھیا اماں مینوں ویکھن تے صدقے جاواں. شام غریباں دے اندھیرے وچ بی بی فرماندی ہے جدوں میں غور نال اپنی پھپھی اماں دی گردن ویکھی, اے ویندے پہ کپڑا, بی بی فرماندی ہے میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی. تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں اے تہاڈی گردن تے کی ہویا ہے؟ فرماندے نے سجاد نو مارن آ گئے سن, کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی کھبے ہو جاندی سا, میں بچاندی رہی ہوں اللہ دی امانتاں دا امین. مینوں ماریا ہی قرآن دے انگاریاں, مینوں ماریا ہی جمعے دے نمازیاں.